بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ زیتون کا کچا پھل میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں اللہ پاک نے باقاعدہ اس کی قسم اٹھائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ یہ زیتون کا پھل بڑا خوبصورت ہوتا ہے، میں چکھ لوں ذائقہ کیا ہے اس کا۔ الحمدللہ کڑوا زہر، اور کبھی آپ نے دھریک کے وہ پھل دیکھے ہیں؟ بالکل ویسا کڑوا ذائقہ۔ اچھا، اس کا نا اچار مارکیٹ میں ملتا ہے۔ ایک تو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ زیتون کا تیل اصلی اور نقلی، بہت زیادہ نقلی ملتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اصلی تیل نہیں مل رہا تو یہ زیتون کا پھل آپ کے پاس موجود ہے، آپ زیتون کے پھل کو استعمال کر لیں، اس میں شک والی گنجائش نہیں ہے۔ مارکیٹ کے اندر آپ کو اس کا اچار ملے گا پانی کے اندر بنا ہوا، تیل کے اندر بنا ہوا۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی چکوال میں بھی بن رہا ہے اس کا، وہاں پر مختلف لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، وہاں پر لیبارٹری ہے۔ تو زیتون کا اچار بنانے کا ایک طریقہ میں کئی سالوں سے بنا رہا ہوں، پورے یوٹیوب پر آپ گھوم جائیں، آپ کو کوئی اصل بات نہیں بتائے گا۔ ہر گورا دیکھ لیں، چٹا دیکھ لیں، کالا دیکھ لیں، سب نے زیتون کو پکڑا ہوا ہے، اس کو زخمی کرتے ہیں، یا اب اس میں اتنا نمک ڈال دیں، پانی ڈال دیں، اس کو ڈپ کر دیں اتنے دنوں تک، یہ کریں وہ کریں، سارے تجربے کیے ہیں، اتنا نمک تیز ہو جاتا بندہ کھا ہی نہیں سکتا اس کو۔ اچھا، یہ دو دن پہلے ہماری ایک بہن ہے، رابعہ ان کا نام ہے، یہ شائنی فوڈ کے نام سے ان کا یوٹیوب پر چینل بھی ہے، وہ قدرتی انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو میرے سامنے آئی، تو میں نے دیکھا، میں نے پھر ان سے بات بھی میری الحمدللہ آج اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے۔ وہ جو چکوال برانی یونیورسٹی ہے نا، وہاں پر باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے، اور یہ اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، وہ کلیہ جو گوروں نے آج تک ہمیں نہیں بتایا وہ لے کے مر رہے ہیں سینہ گزٹ، یہ ہمیں چکوال یونیورسٹی برانی یونیورسٹی والوں نے دے دیا، اور یہ ہماری بہن جو ہیں وہاں سے الحمدللہ پڑھ کے آئی ہیں، تو ان سے بات ہوئی، انہوں نے طریقہ بتایا، طریقہ آپ کو بتاتا ہوں میں انشاءاللہ، آپ اس پر عمل کیجئے گا، لیکن تھوڑی احتیاط کے ساتھ۔ آپ کے پاس اگر 1 کلو، میں 1 کلو کی بات ہی کروں گا، 1 کلو جو ہے نا یہ زیتون کا کچا پھل آپ کے پاس موجود ہے، یہ بڑا بٹر کڑوا ہوتا ہے، نہیں کھایا جاتا، بالکل نہیں کھایا جاتا۔ اس کی کڑواہٹ سب سے پہلے آپ نے دور کرنی ہے۔ وہ جتنا بھی آپ دیکھیں امپورٹڈ مال آتا ہے، اس میں کڑواہٹ 1% بھی نہیں ہوتی، ہم نے نمک میں بھگو کے پانی اس کے ڈرین کر کے دیکھا، لیکن وہ کڑواہٹ اس میں موجود رہتی ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ جو گورنمنٹ نے، وہ جو برانی یونیورسٹی کی لیبارٹری نے ان کو سکھایا ہے، اب انہوں نے اس کو اوپن کر دیا جی، سارے اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن احتیاط کے ساتھ، یہ جو میری طرح کے جھلے جلے بندے ہیں نا، ایسے تجربے وہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ایسا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 کلو زیتون کا پھل ہے کچا آپ کے پاس، آپ نے اس کا اچار یا مربع تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی کڑواہٹ کو دور کرنا ہے۔ اچھا، کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے تو بتایا تھا کہ 1 کلو پھل اگر ہو تو اس میں 1 کلو پانی ڈالنا ہے، اور اس میں 15 گرام کاسٹک سوڈا، یہ الکلائن ہوتا ہے، شدید اکال کھا جانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 10 گرام پر ایکسپیریمنٹ کیا اس کے اوپر، ایسا کہ میرے پاس سے 14 کلو زیتون کا کچا پھل تھا، ان میں سے ہی میں نے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے ابھی دکھانے کے لیے آپ کو۔ اس میں نے لیا 14 لیٹر پانی، اور اس کے اندر 140 گرام وہ ڈالا میں نے پلاسٹک کے برتن میں بڑے میں، اس کو بڑے چمچے کے ساتھ حل کیا، اس میں سے گیسز نکلتی ہے، تھوڑا سا دور رہیں، جب وہ حل ہو جائے وہ دودھی ایسا پانی ہو جاتا ہے، اس کے اندر اولیوز کو دھو کے آپ، یعنی زیتون کے کچے پھلوں کو ڈال دیں، ایئر ٹائٹ بالٹی کے ڈھکن لگا کے 24 گھنٹے کے لیے اس کو رکھنا ہے۔ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اس کو نا تھوڑا سا ہلا دیں، ٹھیک ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد اس کا ڈھکن جب اوپن کریں گے تو کالے رنگ کا پانی نکلا ہوتا ہے، براؤن کا، ڈارک براؤن کلر کا، وہ پانی ڈرین کر دیں، جسے بڑی ٹوکری لے کے نا اس میں پلٹ دیں، اس کے چھینٹوں سے ذرا بچیں، دھو لیں پھلوں کو، پھر ڈال دیا بالٹی میں، اس میں پانی پھر کھلے ہاتھ سے ڈال دیں، کم از کم اتنا 4-5 انچ پانی اوپر رہے، ہر 3 گھنٹے کے بعد اس کا پانی نکالتے رہیں، پانی نیا ڈالتے رہیں، جب تک اس کے اندر سے وہ جو کالے رنگ کا پانی ہے، کالا کلر ہے، براؤن کلر، وہ جب تک ختم نہ ہو، چاہے 2 دن لگ جائیں آپ کو، پانی ڈرین کرتے رہیں، اس میں سے ایک تو کڑواہٹ نکل جائے گی، دوسرے نمبر پر اس جو کاسٹک سوڈا ہے نا، یہ الکلائن ہوتا ہے، یہ ایسیڈک نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے اثرات بھی مکمل ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آل ان دا ورلڈ جتنا تیار کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھا ہے انہوں نے کہ نمک ڈالیں، وہ سمندر کا پانی ڈال لیں، ٹھیک ہے، یہ بس جھوٹ پہ جھوٹ، مکھی پہ مکھی ماری جا رہی تھی۔ اچھا، اب وہ جب آپ نے ڈرین کر لیا، اس کا ذائقہ آپ کو بالکل ایسا ملے گا جس طرح کہ وہ اٹالین یا وہ اسپینش آتا ہے نا، اس کا زیتون کا اچار، بالکل وہی ذائقہ، اور یہ پھول بھی جاتا ہے تھوڑا سا۔
اب اس کو آپ چاہے نمک والے پانی میں سیو کر لیں، چاہے آپ روایتی طریقے سے جو آپ اچار تیار کرتے ہیں اس میں آپ اس کو یعنی اس طریقے سے سرسوں کا تیل ڈال لیں یا زیتون کا تیل ڈال لیں، اس میں آپ وہ مسالہ جات ڈال کے اس کو آپ سیو کر لیں، آپ کے یہ کھانے کے قابل ہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی برانی یونیورسٹی چکوال والوں کو کہ وہاں پر سے جو پڑھ کے نکلے نا اسٹوڈنٹس، انہوں نے آج تک دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا کہ اس کا مربع تیار کیا گیا ہو زیتون کا، انہوں نے اس زیتون کا مربع بھی تیار کر لیا، ٹھیک ہے، اور یہ میٹھا بڑا ہی لذیذ اور طاقت سے بھرپور ہے، اور پھر وہ جیم بھی تیار کرتے ہیں، بہت کچھ تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ریسپی تھی۔ اگر آپ کو خالص زیتون کا تیل نہیں ملتا، آج موسم ہے، ابھی زیتون کا پھل مل رہا ہے الحمدللہ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 36,000 ایکڑ کم و بیش پاکستان کے اندر زیتون کاشت کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کو وافر مقدار میں مل رہا ہے۔ مزید 4-5 سال کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ زیتون کے تیل کے اندر اور اس کے پھل کے اندر پاکستان خود کفیل ہوگا، اور پورا پاکستان انشاءاللہ تندرست ہوگا۔ تو آپ اس کو منگوا کے اس کا اچار تیار کریں، اور اپنے ناشتے کے اندر 10 سے 12 دانے، اگر کم کھانا چاہیں تو کم بھی کھا سکتے ہیں، کھاتے رہیں۔ آپ کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا، آپ کو دل کی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کا خون گاڑھا نہیں ہوگا، اور آپ کی جو جتنے بھی آرگنز ہیں جسم کے اندر، بالخصوص لیور، جگر، وہ بہترین ورک کرے گا، اور آپ کے جو دل کی شریانیں تنگ ہوتی ہیں، ہائی بلڈ پریشر، یہ جو ہم پیزے شوارمے کھا کے تکے کھا کے بیڑا غرق کرتے ہیں، اس کا بھی توڑ اس سے ہو جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے زیتون کا استعمال ضرور کریں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔